وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوس میں رہنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آقا نے 3 دفعہ قسم اٹھائی۔ آقا کو 3 دفعہ قسم اٹھانے کی ضرورت، 2 دفعہ قسم اٹھانے کی ضرورت، 1 دفعہ بھی قسم اٹھانے کی ضرورت۔ آقا کی بات سچی، پکی، حتمی، قطعی، یقینی، مؤثق، مضبوط، مدلل، ویلڈ، اس میں کوئی شک کسی کو نہیں۔ پھر بھی مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے 3 دفعہ اپنے قسم اٹھائی۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کی آنکھیں نکل آئی، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ چھلکے گیلریوں سے کون پھینکتا ہے؟ روڈ پر کرسیاں لگا کر کاروبار کون کرتا ہے؟ رکشہ روڈ پر ناجائز اسٹینڈ کون بناتا ہے؟ فٹ پاتھ کو بھی روکتے ہیں، آدھے روڈ کو بھی روکتے ہیں، اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کوئی میرے پاس آئے، چیلنج کرتا ہوں، اتنا بڑا گناہ ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ فٹ پاتھ کا مطلب پاؤں والی جگہ، لوگوں کے پیدل چلنے کی جگہ، اس پر بھی حضرت صاحب کی دکان کا ٹھیا ہے، اس سے آگے آدھے روڈ پر بھی ہے، اور تسبیح اللہ سننے لڑکے۔ او بھائی یہ دین، اس کی روح کو سمجھو۔ آپ نے فرمایا کہ راستے کا حق دو، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز ڈالنا کیا ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے یہ نہیں کہ جی یہاں تو نظام ہی ایسا ہے۔ بھائی آپ کی قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کے کان کیوں نہیں مروڑے تھے، بالکل یہ نہیں پوچھا۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی ایسا کیوں کرتا تھا، تم کیا کرتے تھے۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے ہر آدمی نیت کرے۔ یہ مسجد ہے نا، مسجد کا سامنا بھی محفوظ نہیں، ادھر بھی گاڑیاں، ادھر بھی گاڑیاں۔ ریڈیو والے کا بس چلے، میں لکھ کر دیتا ہوں، یہ جو بیچ میں لائن ہے نا، یہ جو وضو خانے والا راستہ ہے، سب پہ ریڈیاں کھڑی ہوگی۔ اور ہمیں ان سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں یہ حدیثیں سامنے ہوتی ہے، اسی لیے ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، شانی بھائی کا کوئی ذاتی کیس ہے۔ ایسا نہیں ہے، واللہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ناراض نہیں ہونا، ان غریبوں کی ہم تھوڑی بہت فکر کرتے، ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے، آپ شاید نہیں کرتے ہو، لیکن حق بات ہم کرتے۔ عورتیں آ کے ادھر بھیک مانگتی ہے، بس آپ نے سر نیچے کیا دلاور کے، ادھر جا کے ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے پتہ ہے سمجھ میں تو آنی نہیں ہے، لیکن ہم نے تو بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑوسی کا پتہ ہے کیا سمجھتے؟ وڑو کی اختر کے میچے لے گا اور لو اختر کے وخا، پڑوسی کا حق ادا کر دی۔ چھوٹی عید میں میٹھی سوئیاں اور بڑی عید میں گوشت۔ یار جسے اب دیر خسڑے دے، پورا کال دے والا بیڑا کر ککڑا، پورا سال ہم انہیں اس کی ناک میں دم کر رکھا ہے، چھلکے اس کے گھر کے سامنے پھینکتے، ٹی وی کی آواز ہم زور سے لگاتے، شادی ہمارے گھر میں ہوتی ہے لگتا ہے جیسے دلہن وہاں بیٹھی ہوئی، اتنا زور سے ڈیگ لگائیں گے، گلی کو بند کر دیں گے، روڈوں کو بند کر دیں گے، پیمپر بھی اوپر سے پھینکتے، پر شرمون ہو شرمے گئی۔ یعنی ایسی عورتوں کو تو یار تھوڑا ٹائٹ کرو، بچوں کے پیمپر اوپر سے پھینک رہی۔ بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وہ جو بھنگی بلڈنگ میں آتا ہے نا، وہ 300 روپے مہینہ لے گا، وہ نہیں دیں گے، اوپر سے پھینکیں گے، ایسے پھینک۔ اس لیے میرے دوستو، یہ میں آپ کو حدیثیں بتا رہا ہوں، یہ میری کوئی ذاتی باتیں یا ذاتیات والی چیزیں نہیں ہیں۔ جبرائیل امین آئے، ما زال جبرائیل یوسینی، آقا فرماتے ہیں جبرائیل اتنا آئے، بار بار آئے،
اتنی وصیت کی پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے یہ لگا کہ پڑوسی کو میراث میں حصہ دینے والے